بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں آپ سبھی کو ارمغان اردو پر خیر مقدم کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ ساتھیو، آج کا یہ ہمارا کلاس بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ آج کے اس کلاس میں ہم ان سبھی شعراء اور ادیب کے بارے میں بات کریں گے جو UGC نیٹ کے نظام میں شامل تو نہیں ہیں، لیکن اکثر ان سے سوالات بنتے ہیں، جیسے کہ ان کی کچھ مشہور تصانیف، ان کی پیدائش اور وفات، خاص کر کے زمانی ترتیب جو ہے پوچھے جاتے ہیں۔ تو آج کا یہ ہمارا کلاس بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ اور دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غلام حمدانی مصحفی کی۔ تو مصحفی کی پیدائش جو ہے 1747 عیسوی کو امروہہ اتر پردیش میں ہوئی ہے، اور دوستو ان کی وفات 1824 عیسوی کو لکھنؤ اتر پردیشی میں ہے۔ اور جو ہے ان کی مشہور مثنویاں ہیں، جیسے کہ بحر المحبت، جذبہ عشق، شعلہ شوق، در ہجو افراد کھٹمل وغیرہ۔ اور غلام حمدانی مصحفی نے چھوٹی بڑی کل 21 مثنویاں لکھی ہیں۔ اور بحر المحبت جو ہے، یہ مصحفی نے اس مثنوی کو میر تقی میر کی مثنوی دریائے عشق کو سامنے رکھ کر لکھا تھا۔ یاد رکھیے گا بحر المحبت کو۔ ان کا بہت ہی مشہور ایک تذکرہ ہے عقد ثریہ، تو اسے بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں مرزا شوق لکھنوی کے بارے میں۔ تو دوستو، مرزا شوق لکھنوی سے ابھی 18 جون کو جو امتحان ہوا تھا، جو کینسل ہو گیا، اس میں جو ہے ان سے زمانی ترتیب پوچھا گیا تھا۔ تو اب یہاں دیکھ لیجئے، ظہر عشق، یہ ان کے بہت ہی مشہور مثنوی ہے۔ اور دوستو، مجنوں گورکھپوری نے ظہر عشق کے دیباچے میں لکھا ہے کہ ظہر عشق کو اردو ادب میں وہی مرتبہ دینا چاہیے جو جرمن ادب میں فلسفی افسانہ نگار گوئٹے کو ملا ہے۔ اور مرزا شوق لکھنوی کی پیدائش 1773 عیسوی کو ہے، اور وفات 1871 عیسوی کو۔ یاد رکھیے گا، 1773 عیسوی کو ان کی پیدائش ہے اور وفات 1871 عیسوی کو۔ ان کی کچھ اور بھی مثنویاں ہیں، جیسے کہ بہار عشق و مثنوی جگر سوز، بہار عشق، فریب عشق جسے لذت عشق بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ ارمان محبت۔ تو یہ سبھی ان کے بہت ہی مشہور مثنویاں، اور یہ ظہر عشق کے لیے تو مشہور و معروف ہیں، تو اسے ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں دوستو خواجہ حسن نظامی کی۔ تو خواجہ حسن نظامی کی دوستو ان کی پیدائش جو ہے 1879 عیسوی کو ہوئی ہے دلی میں، اور وفات 1955 عیسوی کو ہوئی ہے۔ ان کا اصل جو نام ہے وہ سید علی حسن ہے۔ خواجہ حسن نظامی صاحب کا اصل نام سید علی حسن۔ ان کی اہم تصانیف میں عام فہم تفسیر، فلسفہ شہادت، دہلی کا زیارت نامہ، حیدرآباد کی ڈگری یافتہ، جانباز مسلم، تاریخ اولیاء، آزاد دہلی ڈکشنری کا پہلا حصہ، بلاوا، غالب کا روزنامچہ، اسلامی رسول، سری کرشن بیتی با تصویر، 4 درویشوں کا تذکرہ، یہ پوچھا جاتا ہے، 4 درویشوں کا تذکرہ یاد رکھیے گا۔ اور دوستو، شدھی تحریک جو ہے سوامی دیانند سرسوتی اور ان کے شاگرد سوامی شردانند کی طرف سے 1920 عیسوی میں شروع ہوئی تھی، اور اس تحریک کے خلاف خواجہ حسن نظامی صاحب نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا، کیونکہ سوامی شردانند جو ہے دیہاتی مسلمانوں کو آریہ بنانا چاہتے تھے۔ خواجہ حسن نظامی کا ایک مشہور انشائیہ ہے مٹی کا تیل، تو اسے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ معین احسن جذبی کے بارے میں۔ معین احسن جذبی سے اکثر سوالات بن رہے ہیں، 2-3 سال میں ادھر جو ہے اکثر سوالات بنے ہیں، اور آگے بھی بنیں گے، اور میرے خیال سے جب جو ہے سلیبس چینج ہوگا تو انہیں ضرور شامل کیا جائے گا سلیبس میں۔ تو اب بات کریں معین احسن جذبی کی، تو ان کی پیدائش 1912 عیسوی کو علی گڑھ میں، اور وفات 2005 عیسوی کو۔ یہ یاد رکھیں، 1912 سے 2005 والے ہیں۔ ان کا بہت ہی مشہور یہ شعری مجموعہ ہے سخن مختصر، اس سے بھی سوالات بنتا ہے، اور سخن مختصر جو ہے 1960 عیسوی میں شائع ہوا۔ سخن مختصر معین احسن جذبی کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اور ممتاز ترقی پسند شاعروں میں یہ نمایاں ہیں معین احسن جذبی، اور یہ فیض احمد فیض کے ہم عصر ہیں، اور اپنی غزل مرنے کی دعا کیوں مانگو کے لیے مشہور ہیں، جسے کئی گلوکاروں نے آواز دی ہے۔ اور ان کی اہم تصانیف ہو جائے گا جیسے کہ فیروزہ، گداز شب، حالی کا سیاسی شعور، یہ تینوں تصانیف ان کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ فیروزہ،
گوداز شب اور حالی کا سیاسی شعور بائی معین حسن جذبی۔ اب بات کر لیتے ہیں قاضی عبدالستار کے بارے میں۔ تو ان کی پیدائش 1933 عیسوی کو اور وفات 2018 عیسوی کو، 1933 سے 2018 والے ہیں۔ یہ جو ہیں ممتاز افسانہ نگار، ناول نویس، معروف تاریخی شخصیات کی زندگی اور ان کے عہد کو بنیاد بنا کر متعدد ناول تحریر کیے ہیں، جن میں غالب، دارا شکوہ، حضرت جان، خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی اہم تصانیف میں جیسے کہ شب گزیدہ، دارا شکوہ، اس کے بارے میں تو ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے، حضرت جان، غبار شب، خالد بن ولید، جمالیات اور ہندوستانی جمالیات، شکست کی آواز اور آئینہ ایام۔ یہ غالب پر جو ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے، تو اسے بھی ضرور یاد رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے۔ چلیے اب بات کریں ممتاز مفتی کی دوستو۔ تو ممتاز مفتی کی پیدائش 1905 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات 1995 عیسوی کو، اسلام آباد پاکستان میں جو ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور مقبول ترین یہ پاکستانی ناول نگار اور افسانہ نگار تھے، اور اپنے سفر نامہ حج یعنی لبیک کے لیے یہ مشہور ہیں۔ اور ان کی اہم تصانیف میں علی پور کا ایلی، الکھ نگری، اسما رائیں، اوکھے لوگ، چپ، گہما گہمی اور گڑیا گھر۔ علی پور کا ایلی بہت مشہور ان کا ناول ہے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ عزیز احمد کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو عزیز احمد کی پیدائش 1913 عیسوی کو اور وفات 1978 عیسوی کو ٹورنٹو میں۔ عزیز احمد کی پیدائش وفات یاد رکھیے گا، ان سے جو ہے زمانی ترتیب پوچھے جا سکتے ہیں، 1913 سے 1978 والے ہیں۔ عزیز احمد جو ہے ان کی کیا جو ہے تعریف ہو سکتی ہے، تو یہ اردو اور انگریزی کے ممتاز ترقی پسند دانشور، نقاد، فکشن نویس اور شاعر ہیں۔ اور ان کی مشہور تصانیف میں گریز بہت ہی مشہور ہے، ان کا ناول ہے، ایسی بلندی ایسی پستی، آگ، مرمر خون، ہوس ہوگا، شبنم، جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں، ترقی پسند ادب، محلقہ اور دوسری نظمیں، بیکار دن بیکار راتیں، کالج کے دن، اقبال اور پاکستانی ادب، معمار اعظم۔ اور دوستو رومیو جولیٹ یہ شیکسپیئر کا کتاب ہے اور اسے ترجمہ کیا ہے عزیز احمد نے، تو یاد رکھیے گا۔ بوتیقہ کو بھی جو ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ارسطو کے بوتیقہ کو، تو وہ فن شاعری کے نام سے انہوں نے کیا تھا، جو عزیز احمد نے ارسطو کے بوتیقہ کا جو ترجمہ کیا تھا وہ فن شاعری کے نام سے کیا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں برہان الدین جہنم کے بارے میں۔ تو ان کی پیدائش 1543 عیسوی کے آس پاس میں ہوئی تھی، بیجاپور میں۔ 16ویں صدی کے اردو شاعر میران جی شمس العشاق کے فرزند اور خلیفہ بیجاپور میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی وفات جو ہے 1582، اتنی کم زندگی۔ اور علوم ظاہری و باطنی اپنے والد سے یہ حاصل کیے تھے، اور ان کی اہم تصانیف میں ارشاد نامہ، حجت البقاء، وصیت الہادی، بشارت الذکر، منفعت الایمان اور پنجگن۔ اب بات کریں ابدل کی دوستو۔ تو ابدل جو ہے یہ عادل شاہی یعنی بیجاپور کے شاعر تھے، یاد رکھیے گا۔ اب پوچھا جاتا ہے یہ کس دور سے تعلق رکھتے ہیں، زمانے ترتیب پوچھا جاتا ہے، تو عادل شاہی یعنی بیجاپور سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی اہم تصنیف میں ابراہیم نہمہ ہو جائے گا، جو 1603 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ ابراہیم عادل شاہ یعنی معروف بجگت گرو کے فرمائش پر جو ہے انہوں نے لکھا تھا۔ مقیمی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ مقیمی یہ بھی عادل شاہی یعنی بیجاپور سے تعلق ان کا تھا، اور ان کی تصنیف میں چندر بدن و مہیار، فتح نامہ بکھیری، غواسی کے بارے میں بات کیا جائے تو یہ قطب شاہی یعنی گولکنڈہ دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں مینا ستونتی، سیف الملک، بدیع الجمال، طوطی نامہ، اور طبعی کے بارے میں بات کیا جائے تو یہ بھی قطب شاہی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی تصنیف میں ہو جائے گا بہرام گل اندام۔ حسن شوقی، ان کی ولادت جو ہے 948 ہجری میں ہوئی ہے، یہ عادل شاہی یعنی بیجاپور سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے تصانیف میں فتح نامہ، نظام شاہ، میزبانی نامہ، فتح نامہ، نظام شاہ اور میزبانی نامہ یاد رکھیے گا۔ حسن شوقی سے سوالات بنتے ہیں، عادل شاہی یعنی بیجاپور سے ان کا تعلق ہے۔ ملا نصرتی یا عادل شاہی یعنی بیجاپور سے ان کا بھی تعلق ہے۔ ان کی اہم تصانیف میں گلشن عشق جو 1657 عیسوی منظر عام پر آیا ملا نصرتی کی، علی نامہ 1665 عیسوی منظر عام پر آیا، تاریخ اسکندری 1672۔ اور اشرف بیابانی کی پیدائش کے بارے میں بات کیا جائے تو ان کی پیدائش 1460 عیسوی میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1529۔ ان سے بھی زمانی ترتیب پوچھا گیا تھا، اور آئندہ بھی پوچھے جائیں گے، تو ضرور ان کے بارے میں ان کی پیدائش وفات جو ہے ذہن میں رکھیے گا۔
1460 से 1529 वाले अशरफ बियाबानी, 1460 से 1529 वाले अशरफ बियाबानी, बहमनी दौर से इनका ताल्लुक़ था। इनके मशहूर तसानिफ़ में लाज़िमुल मुब्तदी, वाहिद बारी, नौसराहार जो करबलाए वाक़या से मुताल्लिक़ हैं। ये उर्दू के पहले जो है मसनवी क्या कहते हैं, हाँ, मरसिया निगार तस्लीम किया जाते हैं। ये इनका मरसिया है नौसराहार। चलिए अब बात करें मलिक खुशनुद की, तो ये भी आदिल शाही यानी बेजापुर से इनका ये ताल्लुक़ रखते हैं। और इनकी अहम तसानीफ़ में यूसुफ़ ज़ुलेखा, बाज़ार हुस्न, हश्त बहित, जन्नत संगार वगैरह। अली अब्बास हुसैनी की पैदाइश 1897 ईस्वी को और वफ़ात 1969 ईस्वी को हुई है। अली अब्बास हुसैनी जो है ये मशहूर अफ़साना निगार, ड्रामा नवीस और नक़ाद हैं। ये अपने अफ़साना मेला घूमने के लिए मशहूर हैं, जाने जाते हैं मेला घूमने की वजह से। और इनकी अहम तसानीफ़ में इंस्पेक्टर की ईद, बासी फूल, ICS, कड़वा घूंट, रफ़ीक, तन्हाई, मेला घूमनी, मुकाबला, पागल, इंतकाम, कुंजी, हार जीत, नो रोना। ये नो रोना जो है अफ़साने का मजमुआ है। और इनके दीगर किताबों में उर्दू नावल की तारीख़ और तनक़ीद, तो ये तो बहुत ही मशहूर है, पूछा जाता है। एक एक्ट के ड्रामे, अमीर खुसरो, बासी फूल, नदिया किनारे, उर्दू मरसिया। अब बात करते हैं मोहम्मद हसन अस्करी साहब की। तो मोहम्मद हसन अस्करी की पैदाइश 1919 ईस्वी में हुई है, कहीं कहीं 1921 आता है। और इनकी वफ़ात 1978 ईस्वी को कराची पाकिस्तान में हुई है। ये इनका तारीख़ी नाम जो है अज़हारुल हक़ था। ये मुमताज़ नक़्क़ात, मुतरज्जिम और अफ़साना निगार थे। और ये अपनी गैर मामूली तनक़ीदी तहरीरों के लिए जाने जाते हैं, जिनके ज़रिए उर्दू तनक़ीद में किसी हद तक मग़रबी दानिश से वाक़फ़ियत पैदा हुई। और आखिरी बरसों में इस्लामी अदब की नज़रिया साज़ी का काम भी इन्होंने किया था। और मशहूर तसानीफ़ में इनकी इंसान और आदमी, इसके अलावा सितारा या बदमान, तख्लीक़ी अमल और उसलूब, झलकियाँ, हैयत यानी रंग नज़र, इंसान और आदमी तो बहुत मशहूर है। फ़न बराए फ़न भी मशहूर है। मीर और गज़ल, जदीदियत मग़रबी गुमराही की तारीख़ का खाका, मीर साहब, अफ़सानाए इश्क़, वक्त की रागनी, जज़ीरे, इंतख़ाब, तिलिस्म होशरुबा। अब बात करें मुज्तबा हुसैन की। ये तो दाखिल नसाब हैं हमारे। तो मुज्तबा हुसैन की पैदाइश 1936, वफ़ात 2020 है। और इनका सफ़रनामा है जो आपके दाखिल निसाब, सफ़रनामा जापान चलो जापान चलो, जो 1983 ईस्वी में मंजर आम पर आया, शाया हुआ है, पूछा जाता है। इनकी अहम तसानीफ़ में, दीगर तसानीफ़ में बहरे हाल, इंतज़ार सहर, मेरा कालम, क़ते कलाम, सफ़र, लगते लग, मेहरबा कैसे कैसे, गुल आगही। ये किताब मोहम्मद आरिफ़ी की है, मुहिब आरिफ़ी साहब की है। अगला देखिएगा, अगला अदीब जो हैं अख्तर हुसैन रायपुरी हैं। तो अख्तर हुसैन रायपुरी से भी जो है कभी कभी सवाल बनता है। तो इनकी पैदाइश 1912 ईस्वी को और वफ़ात 1992 ईस्वी को। ये नामवर, तरक्की पसंद, नक़्क़ाद, माहिर लिसानियात और अफ़साना निगार की वजह से जाने जाते हैं। बंगला और अंग्रेज़ी से भी बहुत से तर्जमे किए हैं इन्होंने, बहुत से किताबों का तर्जमा किया है इन्होंने। और इनकी दीगर किताबों में अदब और ज़िंदगी, अदब और इनक़लाब, ये दोनों किताबें अहम हैं, तो याद रखिएगा। संगे मेल, ज़िंदगी का मेला। इसके अलावा गर्दे राह, मोहब्बत और नफ़रत। अब बात करते हैं मीरानजी शमसुल उश्शाक़ के बारे में, इनसे भी सवालात बन रहे हैं आजकल। तो मीरानजी शमसुल उश्शाक़ की पैदाइश 1496 ईस्वी को फैज़ाबाद और वफ़ात 1557, 1496 से 1557 ईस्वी को बेजापुर कर्नाटक में हुई है। मीरानजी शमसुल उश्शाक़ पर किताब जो है मोहम्मद हाशिम अली ने किताब लिखी है। अशरफ बियाबानी के बारे में हम लोगों ने ऊपर ज़िक्र कर लिया था। अब यहाँ बात कर लेते हैं सैयद हसन शाह मोहिउद्दीन सनाती की। तो इनके तसानी में क़िस्सा बेनज़ीर, गुलदस्ता इश्क़, ज्ञान मार्फत, नतीजा ज़िंदगी, हयात अबदी। रुस्तमी के बारे में बात कर लेते हैं। कमाल ख़ान रुस्तमी जो हैं बेजापुर में 1640 ईस्वी के आसपास में पैदा हुए थे। इनकी तसानीफ़ हो जाएगा ख़ावरनामा, यह उर्दू की सबसे तवील मसनवी करार दी जाती है। और ये मसनवी जो है ख़ावरनामा 24,000 अशार और 222 उन्वानात पर मुश्तमिल है। इनका मशहूर शेर है ये, मस्ती सूँ चंचल सेज में जब मस्त उठे हैं, शोखी सूँ नैन दो मेरे सुदबुद को लुटे हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों सैयद मीरान हाशमी बेजापुरी, यही है हाशमी बेजापुरी। इनकी पैदाइश 1635, वफ़ात 1697 ईस्वी को ये है बेजापुर में। ये उर्दू के पहले रेख्ती गो शायर हैं, इन्हें उर्दू का पहला रेख्ती गो शायर करार दिया गया है। और इनके मसनवी यूसुफ़ ज़ुलेखा है जो कि बहुत मशहूर है। और हाशमी जो है ये मादरजाद नाबीना थे, पैदाइशी
اور ان کی تصانیف میں معراج نامہ، عشق یا مثنوی، مثنوی یوسف زلیخا اور مشہور اشعار میں یہ آپ کے ہو جائیں گے۔ حسن شوقی کے بارے میں اوپر ذکر ہو گیا ہے اور ان کے تصانیف کے بارے میں ذکر ہوا۔ فتح نامہ، نظام شاہ، میزبانی نامہ، وجہی کے بارے میں بات کر لیں تو وجہی تو داخل نصاب ہیں آپ کے 1566 سے 1659 والے، صبرہ 1635، قطب مشتری 1609 یہ داخل نصاب ہے۔ غواسی یہ قطب شاہی یعنی گولکنڈہ دور سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بھی بارے میں ذکر ہو چکا ہے۔ مینا 37 سیف الملک۔ قطب الدین قادری فیروز بیدری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ان کی مشہور مثنوی ہے پیرت نامہ۔ پیرت نامہ کو جو ہے مسعود حسن خان نے مرتب کیا ہے 1919 سے 2010 والے نے۔ احمد جنیدی کے بارے میں بات کریں تو ماہ پیکر ان کی مثنوی ہے، یہ عبداللہ قطب شاہ کے نایاب مثنوی ہے۔ ماہ پیکر کو سیدہ جعفر نے مرتب کیا ہے۔ نور الحسن ہاشمی کے بارے میں بات کریں تو 1911 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی لکھنؤ میں، اور وفات 2000 عیسوی کو۔ ان کی اہم تصانیف میں ادب کا مقصد، ادب کیا ہے، اندرونم، ہندی سے اردو سیکھیے، سیاسی نظریے، بکٹ کہانی کو جو ہے انہوں نے مرتب کیا ہے محمد افضل کی، اور کینیڈا اور بھید شیکسپیئر کی کتاب ولیم شیکسپیئر کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ ریختہ غالب یہ بھی ان کی اہم کتاب ہے۔ ناول کیا ہے، یہ تو بہت ہی مشہور کتاب ہے حسن فاروقی کی، ناول نگاری کی ٹیکنیک، اور یہ کتاب جو ہے مشترکہ ہے۔ ناول کیا ہے یہ محمد احسن فاروقی اور نور الحسن ہاشمی نے اسے یہ مل کر لکھا ہے۔ ولی ہندوستانی ادب کے معمار یہ بھی نور الحسن ہاشمی کی مشہور کتاب ہے ولی دکنی کے تعلق سے۔ نور الحسن نقوی کے بارے میں بات کریں تو یہ ادبی نمونے، چار درویشوں کا قصہ ان کی تصانیف ہے۔ فلسفہ جمال اور اردو شاعری، فن تنقید اور اردو تنقید نگاری۔ غالب پر انہوں نے کتاب لکھی ہے شاعر، مکتوب نگار، محمدن کالج سے مسلم یونیورسٹی تک سید، اور ان کے کارنامے، اقبال، شاعر، مفکر، اقبال، فن اور فلسفہ اقبال پر بھی جو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی نور الحسن نقوی نے۔ سید اور ہندوستانی مسلمان، نظیر پر بھی کتاب لکھے ہیں یہ ہندوستانی ادب کے معمار نور الحسن نقوی۔ دیوان مصحفی یعنی غلام حمدانی مصحفی بھی جو ہے انہوں نے کتاب لکھا ہے، مصحفی کے دیوان کو جو ہے انہوں نے مرتب کیا ہے۔ اب حنیف نقوی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو حنیف نقوی کی پیدائش 1938 عیسوی کو، وفات 2011 عیسوی کو۔ ان کے تصانیف میں غالب، احوال و آثار غالب کے تعلق سے، چونکہ یہ سبھی کتابیں امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے غالب اور جہان غالب، غالب کے فارسی خطوط، غالب کی چند فارسی تصانیف، انتخاب کلام رجب علی بیگ سرور کو انہوں نے مرتب کیا ہے، انتخاب کرب القطع کو بھی مرتب کیا ہے، کرب القطع کو مرتب انہوں نے ہی کیا حنیف نقوی نے۔ اور دیوان ناسخ امام بخش ناسخ کی کتاب کو جو ہے حنیف نقوی صاحب نے مرتب کیا۔ دیوان ناسخ کو مرتب کرنے والے حنیف نقوی ہیں۔ اسلوب احمد انصاری کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1925 کو، وفات 2016 عیسوی کو۔ ان کی تصانیف میں آ جائے گا ادب اور تنقید، مشہور کتاب ہے نقش غالب، اقبال کی 13 نظمیں نقش اقبال، اقبال کے منتخب اور غزلیں، اقبال، حرف و مومن، نقش ہائے رنگ رنگ، غالب، اعتراف رشید احمد صدیقی، اردو کے 15 ناول، آئینہ خانے میں، نظر منظور کو جو انہوں نے مرتب کیا ہے، اور غزل تنقید، یہ دو جلدوں میں کتاب ہے۔ اس کے علاوہ غالب جدید تنقیدی تناظرات، اقبال جدید تنقیدی تناظرات، تنقیدی تبصرہ، حرف چند وغیرہ ان کی اہم کتابیں ہیں۔ محمد مجیب کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1902 عیسوی کو، وفات 1985 عیسوی کو۔ یہ نامور مورخ، معلم، دانشور اور انگریزی اردو کے مصنف ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں انجام یہ ڈرامہ ہے، ڈرامہ خانہ جنگی کے لیے یہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے روسی ادب، ہیروئن کی تلاش، تاریخ تمدن ہند، محمد مجیب کی بہت مشہور کتاب ہے۔ محمد مجیب حیاتوں اور خدمات پر جو ہے کتاب ڈاکٹر صادقہ نے لکھا ہے۔ علی سردار جعفری کے بارے میں بات کیا جائے تو ان کی پیدائش 1913 عیسوی کو اور وفات 2000 عیسوی کو ہوئی ہے۔ ممتاز ترقی پسند شاعروں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، اور یہ رسالہ گفتگو کے مدیر تھے، گیان پیٹی نام سے یہ جو ہے سرفراز کیے گئے ہیں، اور اردو شاعروں پر دستاویزی فلمیں انہوں نے بنائی۔ ان کی اہم کتابوں میں یہ کس کا خون ہے، لہو پکارتا ہے، ایشیا جاگ اٹھا، نئی دنیا کو سلام پر جو ہے انہیں جو ہے ملا تھا گیان پیٹ کا ایوارڈ، زندگی مختصر سفر نامہ، اور اقبال شناسی سرمایہ سخن، تو یہ یاد رکھیے گا۔ سید محمد صادق فراقی کی پیدائش
1685 عیسوی کو وفات 1771 عیسوی کو۔ ان کی اہم مشہور مثنوی میرات المحشر ہے۔ سراج اورنگ آبادی کے بارے میں بات کیا جائے تو سراج اورنگ آبادی کی پیدائش 1712 عیسوی کو، وفات 1764 عیسوی کو۔ صوفی شاعر جن کے مشہور غزل خبر تحیر عشق بہت گائی گئی ہے، اور ان کے تصانیف میں بستان خیال، عشقیہ مثنوی ہے، سوز و گداز، مناجات، اس کے علاوہ نالائے ہجر، نامہ شوق، احوال فراق، خط بندگی، مطلب دل، حمد باری، در نعت حضرت رسالت۔ غلام علی راسخ عظیم آبادی، راسخ عظیم آبادی کی پیدائش 1748 عیسوی کو ہے، وفات 1823 کو۔ ان کی اہم تصانیف میں کششِ عشق، نیرنگ محبت، جذب عشق، حسن و عشق، ناز و نیاز، گنجینہ حسن، اعجاز عشق، میرات الجمال، مکتوبۃ الشوق، مثنوی در بیان انقلاب زمانہ، سبیل نجات، نور الانظار، شرح حال، مثنوی در مدح راشد صاحب، مثنوی مدحیہ، مثنوی عابد کے دو زوجہ، حکایت در بیان احوال تاجر، حکایت در بیان تاجر اس شہر میں اچکا ہے۔ فائز دہلوی کی پیدائش 1690 عیسوی کو، وفات 1738 عیسوی کو۔ یہ 1690 سے 1738 والے فائز دہلوی ہیں، 1690 سے 1738 فائز دہلوی۔ میر سے قبل اردو کے ممتاز شاعر جنہوں نے اردو شاعری کی بنیاد رکھی تھی۔ فائز دہلوی کا ذکر جو ہے عام طور پر تذکروں میں موجود نہیں ہے، صرف کریم الدین نے مختصر طور پر ان کا ذکر کیا ہے، اور نام ان کا صدر الدین محمد خان بن زبردست خان بن ابراہیم خان بن مردان علی خان تھا، اتنا لمبا نام۔ دہلی کے منصب داروں میں سے تھے یہ۔ فارسی کے شاعر تھے۔ ولی کے دیوان نے دوسروں کی طرح ان پر بھی اثر کیا، اور اپنے دیوان پر جو وہ 1127 ہجری مطابق 1715 میں مکمل کر چکے تھے۔ 1142 ہجری مطابق 1729 عیسوی میں نظر ثانی کی، اور اردو کے کلام میں چند مثنویاں اور متعدد دو غزلیں پائی جاتی ہیں، اور اردو کی غزلیں بیشتر ولی کی غزلوں پر ہیں، اور ان کی وفات 1738 عیسوی کو ہوئی ہے۔ ان کی اہم تصانیف میں مناجات، در مدح شاہ ولایت، تعریف پنگھٹ، ہولی، در وصف بنگھیڑن، درگاہ قطب رقا، در وصف حسن رقائے محبوب، در تعریف جوگن، بیان میلہ مہتا، در وصف کا جھن، تعریف بطولن، تعریف نہان، نگوبود، ماکن گجری۔ اب بات کرتے ہیں ظافر زیٹلی کی، ان سے بھی جو ہے زمانی ترتیب پوچھا گیا تھا۔ تو ظافر زیٹلی کی پیدائش 1659 عیسوی کو ہی ہے، اور وفات 1773 عیسوی کو۔ ان کی اہم تصانیف میں ظفر نامہ 1659 سے 1713 والے ہیں، ظافر زیٹلی 1659 سے 1713 والے۔ اہم مشہور تصانیف میں ظفر نامہ، اورنگزیب، شاہ عالمگیر، بادشاہ غازی، در صفت پیری، صفت جلوس، اعظم شاہ بعد عالمگیر، مرثیہ اورنگزیب، سپاس نامہ اور طوطی نامہ۔ تصدق حسین مرزا شوق لکھنوی، جن کا اصل نام ہے تصدق، ان کے بارے میں تو بات کیے تھے ہم لوگ جی، ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے۔ تصدق حسین ان کا اصل نام، اور عرفیت نواب مرزا تھا، پیدائش 1773، وفات 1871۔ والد کا نام جو ہے آغا علی خان، اور ان کے والد کا پیشہ جو ہے طبابت تھا، اور ان کی مشہور مثنوی فریب عشق، بہار عشق، ظہر عشق، لذت عشق، خنجر عشق وغیرہ ہیں، اور ان کی پہلی مثنوی جو ہے فریب عشق ہے۔ اب سید حیدر علی نظم طبع طبائی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو نظم طبع طبائی کی پیدائش 1854 عیسوی کو ہی ہے، اور وفات 1933 عیسوی کو۔ ان کی تصانیف میں ساقی نامہ، دیوان طبع طبائی، اصلاحات غالب، شرح دیوان اردو غالب۔ اب نیاز فتح پوری کے بارے میں بات کریں تو نیاز فتح پوری صاحب کی پیدائش 1884 عیسوی کو، وفات 1966 عیسوی کو، کراچی پاکستان میں۔ یہ ممتاز ترین علمی اور ادبی شخصیت، جیسے شاعری، فکشن اور تراجم کے علاوہ علمی نوعیت کی کئی اہم کتابیں جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں۔ یہ اپنے وقت کے مقبول ادبی جریدے نگار کے مدیر بھی رہے۔ ان کی اہم تصانیف میں جمالستان یا نگارستان سے جو ہے جون میں سوال بنا تھا، تو آئندہ بھی سوال بن سکتے ہیں، نیاز فتح پوری سے، تو یاد رکھیے گا ان کی تصانیف، جیسے کہ من ویزداں، فلاسفہ قدیم، صدا بصحرا، عرض نغمہ، گیتانجلی کا جو ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور ایک شاعر کا انجام، گہوارۂ تمدن، جذبات بھاشا،
مجموعہ استفسار و جواب فراست علی۔ نیاز فتح پوری نے اپنی کتاب انتقادیات میں نذیر اکبر آبادی کو چٹکلے باز شاعر کہا ہے۔ ان کی مشہور کتاب ہے انتقادیات، یاد رکھیے گا۔ اور نذیر اکبر آبادی کی نظم کلجک کو مجنو گورکھپوری نے روسے کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے۔ اب بات کریں قمر رئیس صاحب کی، تو قمر رئیس کی پیدائش 1932 عیسوی کو، وفات 2009 عیسوی کو شاہجہاں پور میں۔ پیدائش شاہجہاں پور میں ہوئی، وفات دلی میں۔ اصلی نام ان کا مصاحب علی خان تھا۔ قمر رئیس 1932 سے 2009 والے ہیں یہ۔ ان کی اہم تصانیف میں اردو میں خواتین کا ادب، تنقیدی تناظر تو بہت مشہور ہے قمر رئیس صاحب کا۔ اس کے علاوہ تعبیر و تحلیل بھی ہے، مشہور کتاب شام نوروز، پریم چند کا تنقیدی مطالعہ، ظہیر الدین محمد بابر شخصیت اور شاعری، ترجمہ کا فن اور روایت، سجاد ظہیر ادبی حیات اور ادبی خدمات، مضامین پریم چند اور نیا افسانہ، مسائل اور میلانات، اصناف ادب اردو۔ یہ خلیق انجم اور قمر رئیس کی مشترکہ کتاب ہے، اصناف ادب اردو۔ اب بات کر لیتے ہیں حیات اللہ انصاری کی، تو حیات اللہ انصاری صاحب کی پیدائش 1912 عیسوی، وفات 1999 عیسوی کو۔ یہ ممتاز فکشن نویس، صحافی، مشہور ناول نگار، لہو کے پھول کے مصنف ہیں یہ۔ لہو کے پھول ان کا بہت ہی مشہور ایک ضخیم ناول ہے، اور یہ اپنے غزل مخالف خیالات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ 5 جلدوں پر مشتمل ان کا کتاب لہو کے پھول ہے، اور یہ ہندوستان کی جد و جہد کی تاریخ پر مبنی ہے یہ کتاب لہو کے پھول۔ تصانیف ان کا پہلا افسانی مجموعہ بھرے بازار میں، دوسرا ہو جائے گا شکستہ کنگورے۔ یہ پوچھا جاتا ہے بھرے بازار میں شکستہ کنگورے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ حیات اللہ انصاری کی 1912 سے 1999 والے ہیں، اور لہو کے پھول جو ہے 1969 سے منظر عام پر آیا ہے، 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ناولٹ ہے مدار، گھرویندہ یا تنقید کتاب نون ممراشد، جدیدیت کے سیر تو بہت مشہور کتاب ہے۔ ان کا تیسرا افسانی مجموعہ ہو جائے گا ٹھکانہ، تعلیم بلغان، 10 دن یا اردو، 10 دن میں ہندی، یہ سبھی ان کی اہم کتاب ہے۔ اور ناولٹ ان کا ہو جائے گا آخری سانس تک۔ اگلا منظر اعظمی، ان کی پیدائش 1934 عیسوی کو، وفات 1997 عیسوی کو جموں کشمیر میں۔ ان کی اہم تصانیف میں اردو میں تمثیل نگاری، اردو تدریس، صبرس کا تنقیدی جائزہ، تلاش و تعبیر، اردو اور ہندی زبان کا ارتقاء، اور ان کا لسانیاتی رشتہ۔ مستنصر حسین تارڑ کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1939 عیسوی کو، یہ ابھی حیات سے ہیں۔ یہ ہر حلقے میں پڑھے جانے والے مقبول ترین پاکستانی فکشن نویس اور سفرنامہ نگار ہیں۔ غیر معمولی ادبی حسن کی حامل تحریروں کے لیے جانے جاتے ہیں، مشہور ہیں۔ ان کی تصانیف میں پیار کا پہلا شہر، راکھ، نکلے تیری تلاش میں سفرنامہ ہے، اندلس میں اجنبی، یہ بھی سفرنامہ، قربت مرگ میں محبت ناول ہے، نانگا پربت بلتستان داستان، شوہپر ان کا ڈرامہ ہے، اور سیاہ آنکھ میں تصویر۔ اور دوستو قلعہ جنگی یہ ناول ہے ان کا، اور بہاؤ جو ہے یہ تو بہت ہی مشہور ناول ہے مستنصر حسین تارڑ صاحب کا، اسی کی وجہ سے یہ جانے بھی جاتے ہیں۔ مرزا خلیل احمد بیگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، ان سے تو بہت زیادہ سوال بنتے ہیں، یہ جس کی فیوریٹ ہو چکے ہیں۔ 1945 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کی اہم تصانیف میں اردو کی لسانی تشکیل، جس سے سوالات بنتا ہے، تنقید اور اسلوبیاتی تنقید، اردو کا تاریخی تناظر، پنڈت برج موہن دتا تریہ کیفی، احوال و آثار، مسعود حسن خان، احوال و آثار، نظر مسعود، اردو کا لفظ کا صوتیاتی و تجزیاتی تجزیہ، اور یہ مسعود حسن خان کی انگریزی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ اردو کا لفظ کا صوتیاتی و تجزیاتی تجزیہ، ایک بھاشا جو مسترد کر دی گئی، لسانی مسائل و بحث، لسانی تناظر، مکاتب مسعود، پریم چند، شخصیت اور فن۔ اس کے علاوہ جو ہے زبان، اسلوب اور اسلوبیات، یہ بھی مشہور کتاب ہے ان کا۔ سوال نہیں بنا ہے تو آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا مشہور نہیں ہے، لیکن یہ بھی بہت مشہور کتاب ہے، زبان، اسلوب اور اسلوبیات۔ آئینے اور اردو، آئیے اردو سیکھیے، اردو زبان کی تاریخ، یہ آگے آپ کا موسٹ امپورٹنٹ ان کی کتاب ہے، 1945 سے 1995 سے زمانی ترتیب پہ پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلوبیاتی تنقید اور اردو تنقید کے لسانی مضمرات۔ عبد القادر سروری سے بھی سوالات آج کل بن رہے ہیں، تو ان کی پیدائش 1906 عیسوی کو یہ حیدرآباد میں، اور وفات
1971 عیسوی کو ہوئی ہے، سری نگر جموں کشمیر میں۔ ان کی اہم تصانیف میں عمر و عیار، عبدالقادر سروری کی انگریزی افسانے، چینی اور جاپانی افسانے، دنیا کے شاہکار افسانے چینی اور جاپانی، دنیائے افسانہ، تحقیق و تنقید۔ اردو نثر نگاری میں صنف افسانہ نگاری کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہے انہیں، اور صنف افسانہ نگاری نے ابتدائے حال اپنے متنوع موضوعات اور منفرد اسلوب کے باعث ہر عہد میں اپنی شناخت بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔ چلیے اب بات کر لیتے ہیں رام بابو سکسینہ کی۔ ان کی پیدائش 1896 عیسوی کو فروخ آباد میں اور وفات 1957 عیسوی کو میرٹھ میں۔ 1896 سے 1957 والے ہیں رام بابو سکسینہ۔ ان کی اہم تصانیف میں مرقع شعرا، ڈیلٹ کی اعزازی ڈگری اس سے ملی تھی، پیام آخر اور اردو کا ساہتیہ اتہاس۔ حامد حسن قادری، یہ ان سے بھی سوالات بنا تھا 2024 میں 18 جون کو جو امتحان ہوا تھا۔ تو حامد حسن قادری کا تخلص مولانا تھا۔ ان کی پیدائش 1887 عیسوی کو ہوئی ہے اور مراد آباد میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ نامور ادیب، نقاد، مورخ، محقق، ماہر تعلیم اور تاریخ گو بھی تھے۔ سینٹ جانس کالج آگرہ میں صدر شعبہ اردو فارسی کے عہدے پر فائز تھے۔ 1964 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا کراچی میں۔ 1887 سے 1964 والے ہیں۔ اب ان کی تصانیف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو۔ تو داستان تاریخ اردو، اور داستان تاریخ اردو جو ہے اس میں ابتدا سے 20ویں صدی کے شروع تک جو ہے اردو ادب کے نشو و نما کی تاریخ پیش کی گئی ہے۔ مصنفین نثر اردو کے حالات اور تصنیفات کے نمونے درج ہیں، اور ان کی دیگر کتابوں میں دوستوں تاریخ تنقید، تاریخ فرشتہ گوئی، کمال طاق، نقد و نظر، صید و صیاد، الکحل اور ہماری زندگی، فطرت اطفال، یہ والی کتاب امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ داستان تاریخ اردو۔ سہیل بخاری کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1914 عیسوی کو ہے مین پوری اتر پردیش میں، وفات 1990 عیسوی کو۔ اصلی نام ان کا سید محمود نقوی تھا۔ یہ نقاد، محقق اور ماہر لسانیات ہیں۔ اقبال پر ان کی تنقیدی تحریریں یادگار ہیں۔ علامہ اقبال پر جو ہے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور مشہور کتاب جو ہے اقبال ایک صوفی شاعر، اردو ناول نگار، یہ بھی بہت مشہور کتاب ہے جس کا موضوع ہے تاریخ و تنقید۔ اس کے علاوہ اردو داستان، سید سہیل بخاری صاحب کی یہ سبھی کتابیں ہیں۔ اردو داستان، اردو ناول نگاری، ہندی شاعری میں مسلمانوں کا حصہ، سبرس پر ایک نظر، اقبال اور اہل صفا، اردو کا روپ، لسانی مقالات۔ اس کے علاوہ غالب کے 7 رنگ، اقبال مجدد عصر، تو یہ سبھی جو ہے سہیل بخاری کی اہم کتاب تھے۔ اب عابد سہیل کے بارے میں بات کریں تو 1932 عیسوی میں ان کی پیدائش، وفات 2016 عیسوی کو۔ یہ ممتاز صحافی اور افسانہ نگار، اپنے خود نویس جو یاد رہا کے لیے جانے جاتے ہیں، اور ان کی اہم تصانیف میں غلام گردش، حرف کائنات، جینے والے، جو یاد رہا کے لیے جانے جاتے ہیں۔ سیدہ جعفر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1934 عیسوی کو، وفات 2016 عیسوی کو۔ محنت جو، نظم و ضبط پسند، مرتب ذہن رکھنے والے، ماہر دکنیات، ممتاز ناقد، محقق ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں دکنی نثر کا انتخاب موضوع، یہ خواتین کی تحریریں ہیں، اس کتاب کا موضوع ہے۔ اور مخدوم محی الدین، ہندوستانیتوں کے مخدوم محی الدین صاحب پر انہوں نے کتاب لکھا ہے، سوانح حیات ہیں۔ ڈاکٹر زور، محی الدین قادری زور پر بھی جو ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تاریخ ادب اردو، عہد میر سے ترقی پسند تحریک، فن کی جانچ، فراق گورکھپوری، دکنی رباعیاں، دکنی ادب میں قصیدے کی روایت، یہ سبھی جو ہیں سیدہ جعفر کی کتابیں ہیں۔ عابد حسین کے بارے میں بات کریں تو ان کا اصل نام سید عابد حسین، پیدائش 1896، وفات 1978، ساہتیہ اکادمی نے ملا ہے۔ قومی تہذیب کا مسئلہ، پردۂ غفلت کے لیے یہ مشہور ہے، ان کا بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے۔ مسلمانوں کی تعلیم اور جامعہ ملیہ، ہندوستانی قومی اور قومی تہذیب، مضامین عابد، شریر لڑکا، یہ بھی مشہور ڈرامہ ہے ان کا۔ بزم تکلف، ہندوستانی مسلمان ایام میں، اور گاندھی اور نہرو کی راہ۔ یہ سبھی جو ہیں کچھ کتابیں ہیں جنہیں جو ہے عابد حسین نے ترجمے کیے ہیں، تو آپ یہاں پوز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے اب بات کر لیتے ہیں جارج ابراہیم گررسین کی، جن سے بھی سوالات بن رہے ہیں۔
تو یہ آئرش نژاد برطانوی سول سرونٹ، مصنف اور ماہر لسانیات ہیں۔ 11 جلدوں پر مشتمل ان کی مشہور کتاب لنگوسٹک سروے آف انڈیا ان کا شہکار تحقیقی کام مانا جاتا ہے، اور ان کی پیدائش 7 جنوری 1851 عیسوی کو ڈبلن میں ہوئی تھی، اور وفات 1941 عیسوی کو کیمبرلے میں ہوئی تھی۔ سجاد انصاری کی کچھ کتابیں جیسے کہ معشر خیال، اور معشر خیال جو ہے سجاد انصاری کی کتاب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حکیم سید شمس اللہ قادری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو حکیم سید شمس اللہ قادری کی پیدائش 1885 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1953 عیسوی کو۔ 1885 سے 1953 والے ہیں حکیم سید شمس اللہ قادری، اور ان کی اہم تصانیف میں حصار الکرام، پرتگیزان مالابار، اور شاہ نامہ کا دیباچہ، قاموس الاعلام، یہ سبھی جو ہیں ان کی کچھ اہم کتابیں۔ اردوی قدیم، مورخین ہند، سکہ جات شاہانہ اور مخطوطات تاریخی، تو یہ سبھی جو ہیں ان کی اہم کتابیں ہیں۔ اور دوستو حکیم شمس اللہ قادری جو ہیں یہ شمس المؤرخین ہیں، محقق اور مورخ کی حیثیت سے برطانوی ہند میں بلند پایہ مقام جو ہے یہ رکھتے ہیں، اور اردو زبان و ادب، تاریخ آثار قدیم اور مسکوکات ان کے خاص کتابیں ہیں۔ اردو زبان و ادب، تاریخ آثار قدیم اور مسکوکات ان کے اہم موضوعات ہیں۔ حکیم سید شمس اللہ قادری پر کتاب جو ہے میر احمد علی خان نے لکھا ہے۔ مسعود حسن رضوی ادیب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو ان کی پیدائش 1893 عیسوی کو بہرائچ اتر پردیش میں، اور وفات 1975 عیسوی کو۔ یہ مشہور ناقد، مورخ اور اسکالر تھے۔ ان کی کتابوں میں ایرانیوں کا مقدس ڈرامہ، فائز دہلوی اور دیوان فائز، انیسیات، نگارشات ادیب، شمالی ہند کی قدیم ترین اردو نظمیں، رزم نامہ انیس، اس کے علاوہ رزم نامہ انیس دبیر و تعارف، خطوط مشاہر، اردو شاعری پر مضمون، آب حیات کا تنقیدی مطالعہ، آئینہ سخن فہمی اور اسلاف میر۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔